اسلامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو اس جو ہے پروقار تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی بلا کر جو عزت افزائی کی، اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر اسکول پرفارمنس کے بجائے تو اس اگر اسکول کی پرفارمنس کی بات ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ میں چونکہ خود بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھے اسکول میں پڑھنے کا موقع میسر ہے اور گائے بگائے میں کافی سارے اسکولوں میں بھی جاتا رہتا ہوں، تو آج کی پرفارمنس دیکھ کے سچی بات ہے آپ کا جو وہ آخری ایونٹ بچوں کا جو ملٹری شو تھا شاید وہ والا اور باقی دیگر آپ کے تمام ٹیبلوز دیکھ کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت میں گامزن اور مصروف عمل ہیں۔ کیا ہم ایک ہیں ٹیبلو بچوں نے پیش کیا تھا؟ واقعی ہمارے لیے سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ واقعی ہم ایک ہیں یا نہیں ہیں۔ ماں کی دعا کے والے سے بھی بڑا اچھا، اور اس کے بعد جو سپیچز آئیں اور اس کے بعد جو تھا وہ ایک اور ٹیبلو جو ہے آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی بڑا اچھا ٹیبلو پیش کیا گیا۔ ویلکم نوٹ بچوں نے جو ہے وہ پروڈیوس کیا، وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ پردہ جو ہے اس کے حوالے سے خواتین بچیوں نے بڑا اچھا ان کی پرفارمنس تھی۔ کلچرل پرفارمنس میں بھی میں آپ کو سراہتا ہوں کہ آپ نے کافی اچھی کارکردگی جو ہے وہ یہاں دکھائی۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ آج بلا شبہ ہم ایک شخصیت سے معروم ہوئے، ریٹائرڈ ڈی ای او ہیڈ ماسٹر خادم خان صاحب، وہ جو ہے وہ ہماری اس ریاست کے ایک اعلیٰ درجے کے تعلیمی بس رکھنے والے انسان تھے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے جس اسکول کی بنیاد رکھی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس کو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے بچوں نے ان والے مشن کو جو ہے وہ آگے چلاتے ہوئے بڑے بتدریج احسن اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دو تین گزارشات، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے ہمیشہ ہی، تو آج جو ہے وہ ڈی ای او صاحبہ کوٹلی سے تشریف لائیں۔ میں آپ کا دل کے تھا کر ان سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے اپنے حلقے کے ای اوز جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے کہیں اپنے اپنے مہمانوں کے وہ ہے مہمان خصوصی بن کے تو اپنے اپنے فنکشنز میں مصروف تھے، اور ہمارے جو ڈی او صاحب ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ وزیر کی آمد کے بعد تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی انہیں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، تو کہتے ہیں میں اس نظر مہمان خصوصی جانا چاہوں گا۔ تو چونکہ اسٹیج موقع تو نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتا دینا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی انتظامی افسران ہیں وہ میں بلا شبہ بڑی نرم انجوئی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی ہی نہ سمجھیں۔ تو میں اے ای او صاحبہ زنانہ آپ کا بھی مشکور ہوں کہ چلیں آپ واحد ہے جو وقت پہ آپ آ کے بیٹھ کے ہوئی تھی، آپ کی بھی بڑی مہربانی اور شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پہلے آتے ساتھ ہی آپ کو قومی ترانہ کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو وہاں سے بھی اپنی بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی برا لگتا ہے، اور برا اس لیے لگتا ہے کہ جب ہماری اسٹیٹ کا، ہمارے ملک پاکستان کا ترانہ گایا جا رہا ہو، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ پاکستان کے ترانے کے دوران تقریباً تمام ہی لوگ کھڑے ہوئے، لیکن جب آزاد کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ گایا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا، تو اس وقت پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ اس ترانے کو اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن میرا اس حوالے سے جو اپنا سٹانس ہے وہ آج آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث شرمندگی بات ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو سارے ہمارے جاننے والے دوست بھائی جو ہیں وہ ترانے کے احترام کو ایک دوسرے میں سینہ بہ سینہ تو نہیں، یہ موبائل ٹو موبائل ہی اگر ہم ایک دوسرے کو آگاہی مہم کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ٹائم ہماری شاید یہ والی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہمارے چونکہ انتظامی افسران یہاں موجود ہیں، میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ باوردی جتنے ہمارے اہلکار ہوتے ہیں ان ساروں کو ترانے کے دوران سیلوٹ کرنا ان کے اوپر لازم اور فرض ہوتا ہے، اور یہ بات بھی شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی، تو یہ اس کی معلومات بھی ہمیں لینی چاہیے، اور اگر ہم وہ سیلوٹ نہیں کرتے تو اس کے پیچھے پھر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی چونکہ حکومتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں چونکہ ایک حکومتی وزیر ہوں، ہماری حکومت کو تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آج ہم نے یہاں
اے ڈی صاحب موجود ہیں، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کوٹلی سے بڑا دور دراز سفر کر کے یہاں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری 3 سڑکوں کا افتتاح ہوا، میری بہت ساری خواتین بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بڑا برملا اور بڑا کھل کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ ہماری لوکل گورنمنٹس کی اسکیموں کے اوپر جو ہے وہ یا تو حکومتی مرضی سے یا ان کے کچھ ایجنٹس وہ چیکس سائن کروا لیا کرتے تھے، اور ہمارے بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی مد میں جو ہے وہ چیکوں کے اوپر ہم سائن کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ زیرو ٹالرنس دکھاتے ہوئے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تمام فنڈز، میرا تہیہ تھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر جو ہیں وہ لگیں گے۔ 3-4 اسکیموں کی مد میں ہماری شاید کچھ چھوٹی ساری مجبوریاں تھیں، ان سے ہٹ کے ساری اسکیموں کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید ہمارے بہت سارے دوستوں بھائیوں نے اس اسکیم کی مد میں کچھ پیسے اپنی جیبوں سے بھی ڈالے، لیکن الحمدللہ اچھی خاصی جو ہے وہ سڑکیں ہم بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور جب میں کسی روڈ کے لیے 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مذاق کر رہا ہے کہ 2 لاکھ سے بنے گا کیا، لیکن الحمدللہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی اگر آپ 2 لاکھ روپیہ ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے خرچ کریں تو میں نے ایسی روڈیں جا کے دیکھی ہیں جو 2 لاکھ سے مجھے لگ نہیں رہا تھا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ 2 لاکھ میں بھی یہ والی سڑکیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری عوام اور ہمارے دوستوں اور بھائیوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے کسی غلط کام کے لیے مجبور نہیں کیا، اور یہ سارے کے سارا جو بجٹ تھا الحمدللہ اس کا ہم جو ہے وہ ریاست کے آپ تحصیل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی بلا شبہ انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ ہماری ریاست میں تنویر الیاس صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام انسان جو ہے وہ غلطیوں اور جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن 2 باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری ریاست کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرپشن میں کسی قسم کی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ جیسے عمران خان کا کلیئر سٹانس اور کلیئر سٹیٹس اور کلیئر پرسنالٹی ہے، بالکل اسی طرح ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ باقی چلیں خوبیاں خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو موجودہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے پی ڈبلیو ڈی کے جو ہے وہ جتنے ٹھیکیدار سے جب میری ذاتی طور پر بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ پرائم منسٹر کا کمیشن گیا ہے، نہ وزیر کا کمیشن گیا ہے، اور اب جو ہے نہ ہمارے محکمے میں سے کسی ایکشن ایس ڈی او کسی دیگر نے کوئی کمیشن لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ریاست کے لیے ایک نیک اور ایک اچھا شگون ہے، اور اس کی یہ جو روایت شروع ہوئی ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہی تو اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی آپ کو انشاءاللہ تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو، چونکہ آج کل سیاست پاکستان میں گرم ہے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 باتیں بھی کرنا ضروری سمجھوں گا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں جب حکومت تبدیل ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے تبدیل ہوئی اور کیوں تبدیل ہوئی، آپ سب دوست جو ہیں وہ آگاہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے۔ میں صرف اپنا سٹانس دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں قائد اعظم کے بعد دوسرا نام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا لیا جاتا تھا، اور الحمدللہ عمران خان کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے، ان کی دلیری کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے آج جو ہے وہ قائد اعظم کے بعد دوسرا پاکستان کی سیاست میں جو نام ہے وہ عمران خان صاحب کا لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ اس شخص کی بڑی زبردست قسم کی جدوجہد بھی ہے، اور اس شخص کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر مر مٹنے والے کارکنان دوستوں اور بھائیوں کی بھی زبردست جدوجہد ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں تبدیلی کا باعث اور سبب بنے گا۔ بے شمار مشکلیں آئیں، میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کے گھر کا دروازہ توڑ کر اور اس کے اندر داخل ہو کر وہاں پہ کوئی دندنانا شروع کر دے تو یہ بلا شبہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھی شاید مقبوضہ کشمیر اور دیگر بوسنیا اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی اگر آپ مثالیں لیں تو اس طرح کی مثالیں شاید وہاں بھی نہیں ملتی، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب اتنی بڑی کاز کے لیے، اتنی بڑی تبدیلی کے لیے، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کی نمائندگی جب آپ نے کرنی ہے اور امت مسلمہ کے جو کھوئے ہوئے حقوق تھے ان کے اصول کی جب آپ نے بات کرنی ہے تو پھر یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں پھر تھوڑی کم نظر آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بھی مشکلات اگر ہوں گی تو وہاں اس طرف عمران خان اور اس طرف تحریک انصاف کے تمام کارکن ہم ساری کی ساری مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک اور بات کا بھی کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن جو شاید اتنے لمبے عرصے کے بعد ہوئے تو اس میں اپنی تحصیل کی بات کروں، اس ڈومین سے باہر نہیں جاؤں گا،
تو آپ کو میں بڑا کلیئرلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کو میری صرف ایک ہی ہدایت تھی، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ کہیں پہ بھی ہماری پری پول یا ڈیورنگ پول ریگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری انتظامیہ کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ ایک بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ ہماری تحصیل میں پیش نہیں آیا۔ ہر شخص نے آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ دیا۔ کچھ میرے دوستوں اور بھائیوں کو ہم ٹکٹ بھی نہیں دے سکے تھے، وہ جو سارے ان کی بھی کنورسیشنل سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے پاس انشاءاللہ تیار ہے، ان تمام بھائیوں اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ پراپر طریقے سے اکاموڈیٹ بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد جتنے لوگ عوامی ووٹ سے جیت کے آئے ہیں، چاہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جس مرضی پارٹی سے ہے، ان ساروں کو میں ساتھ لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس تحصیل میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان لوگوں سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام لینے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اس کی کوشش کریں گے۔ اب پرفارمنس کی جب بات آ جاتی ہے تو ابھی چونکہ ہمارے حکومت کو بنے 2 سال کا عرصہ ہوا ہے، میں اس 2 سال کو 1 سال اس لیے گنتا ہوں کہ کچھ انیشل گورنمنٹ فارمیشن میں اور کچھ جو ہے وہ جب ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہوئی تھی تو اس دوران ہمارا کافی سارا ٹائم ضائع ہوا۔ اس کے بعد یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ یقین مانیں 3 مہینے تو ہم بالکل کام کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، تو اس سارے عرصے کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ہمیں صرف کام کرنے کا موقع 1 سال کا ملا، اور اس 1 سال میں الحمدللہ جو ہے وہ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کے سامنے میں بڑا فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے افسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی دیگر تمام زعما بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ ہر مد اور ہر فیلڈ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ نئی جو ہے وہ چیزیں ان کو جوہر دی جائے، اور اچھے سے اچھے طریقے سے جو امور ریاست ہے ان کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا جائے۔ بات ہی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک ہر کسی کو حکومت میں راضی بھی نہیں رکھا جا سکتا، چاہے تقرریاں ہوں، چاہے ڈیولپمنٹ کا کام ہو، چاہے دیگر امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر لوگوں کی تعیناتی ہو۔ اپنے تئیں میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میرٹ کے اوپر تمام دوستوں اور بھائیوں کو ایڈجسٹ کروں، لیکن اس کے باوجود چونکہ جو ہے وہ یہاں ہماری آبادی 1.5 لاکھ سے زائد ہے، تو 1.5 لاکھ سے زائد آبادی کو یکمشت اکاموڈیٹ کرنا شاید میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اکاموڈیٹ ہو چکے ہم سب کو ان کے اکاموڈیٹ ہونے کی خوشی منانی چاہیے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو الحمدللہ میں گھر گھر سے بلا کے الحمدللہ آپ کے جو تعیناتی اور دیگر ڈیولپمنٹ کے آرڈرز ہیں آپ کو مہیا کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ آخر میں اختلاف رائے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بلا شبہ ریاست میں رہنے والے مختلف الجماعت لوگ بھی ہیں اور میری اپنی جماعت کے لوگ بھی ہیں۔ آپ سارے کے سارے دوستوں بھائیوں کو میں نے اختیار دے رکھا ہے کہ آپ جس مرضی جو ہے وہ ایشو کے اوپر، جس مرضی ایونٹ کے اوپر آپ اپنا رائے دینا چاہیں تو آپ آزادی سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں میں میلے کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، اگرچہ ابھی ہمارا کو اس لیول کا ڈیسیژن تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں تھوڑی طبع آزمائی دیکھ رہا تھا، تو میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ چاہے جو مرضی بھی حالات ہوں، آپ تمام دوستوں کی رائے میرے لیے بڑی محترم ہے، اور میں آپ کے کیے گئے تمام فیصلہ جات کو اپنی مرضی کے خلاف بھی اگر میرے ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جگہ بھی دیتا ہوں اور اس کو اہمیت بھی دیتا ہوں۔ لیکن اس سارے جو ہے وہ سفر کے دوران تھوڑا سا آپ بھی دیکھ لیا کریں کہ جو رائے آپ دے رہے ہیں وہ رائے جو ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو رائے آپ دے رہے ہیں اس رائے سے ہمارے لوگوں کو فائدہ اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کی رائے کا احترام میں اپنے اوپر لازم بھی سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ ایسی والی کوئی آپ کی طرف سے رائے آنا شروع ہو جائیں گی جو ہماری ریاستی پالیسی ہمارے لوگوں کے مفاد کے خلاف ہوں گی، تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں شاید آپ کو اس رائے کا احترام نہیں کر سکوں گا۔ آخر میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کا خصوصی طور پر آج اس گرم جوشی کے ساتھ سے یہاں آج ہم نے روڈز کا بھی اور افتتاح ہوا، اور باقی یہاں اسکول میں بھی میں یہاں آیا تو آپ نے اتنی عزت افزائی میری کی اور اتنی گرم جوشی سے آپ نے استقبال کیا، اس سارے کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں اسکول کی جو ہے وہ انتظامیہ کے لیے، اگرچہ میرا بھائی جو شہباز ہے یہ نیتا یہ بھی لگا ہوا ہے میری طرح، اور الحمدللہ ان کی ان پٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں میرپور میں پوچھ رہا تھا، چونکہ ڈی او صاحب یہاں موجود ہیں، تو میں نے میرپور والوں سے پوچھا، میں نے کہا یار 16 کے کتنے لوگ آپ نے ریکروٹ کیا اپنے پورے حلقے سے، چونکہ ہمارے صدر صاحب کا حلقہ ہے، تو مجھے لگا کہ وہاں 6 سے 7 لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف ریکروٹ ہو سکے۔ باقی بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر میں ریشو دیکھ رہا تھا،
تو میں جب کریٹا کا میں نے جو ہے وہ ریکارڈ لیا تو الحمدللہ یہ 32 سے زیادہ لوگ ہم 16 میں جو ہے وہ ریکروٹ کر چکے ہیں. تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ میرے بھائی شہباز کو بھی جاتا ہے کہ اس نے شبانہ روز محنت کر کے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن کے تمام معاملات میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں اور بلا معاوضہ بھی ہے. بہت سارے لوگ میرے دوست بھائی جو ہیں وہ اس کی شکایت بھی کرتے ہیں, تو میں ان سے پھر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کوئی اعزازیہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ بلا معاوضہ اپنی مدد آپ کے تحت اور ساری اپنی کام کاج چھوڑ کے تو مظفر آباد آپ کے حقوق کے لیے جو ہے وہ یہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو ہم سارے ان اپنے دوستوں اور بھائیوں کو جب تک ان کی کارکردگی کو جب ہم ریکگنائز نہیں کریں گے تو پھر بھی شاید میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے. اپنی طرف سے میرا دل کرتا ہے کافی بڑا اعلان کرنے کا, لیکن چونکہ پاکستان کی حکومت کاٹ لگایا ہوا ہے, میری جیب خرچ بھی کافی پچھلے دنوں کافی خرچہ ہو چکا ہے. 20,000 روپے نقد کا اعلان کرتا ہوں اور 20,000 آپ کے انتظامیہ کو دوں گا, آپ جیسے مرضی اس کو خرچ کر لیجیے گا. بہت آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا اہلیان ڈیری بل اللہ اور تمام ڈیری کے تمام دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اپنے تمام چھوٹے بڑے انتظامی افسران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاتا ہوں گا. والسلام.